اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ۔ یستنبئونک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنی جو پچھلی آیات میں اللہ نے عذاب سے ڈرایا، اپنی نشانیاں بتانے کے بعد خبر پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، اتنا کچھ سمجھانے کے بعد اللہ کی طرف سے احق ہوا، کہ کیا یہ سچ ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا یہ سچی بات ہے کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی؟ کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ یہ ان میں کچھ حقیقت ہے؟ ابھی بھی دیکھیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ ان سے کہہ دیں، ای، ہاں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وَرَبِّی، اور قسم ہے میرے رب کی، میرے اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ ساری باتیں، یہ قرآن، اللہ کی توحید، اللہ کا دوبارہ لوگوں کو اٹھا لینا، اللہ تعالیٰ کا دوبارہ لوگوں سے حساب کتاب لینا اٹھا کے، جنت کے فیصلے کرنا، جہنم کے فیصلے کرنا، یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور جس وقت، اور تم اللہ کے کسی بھی حکم پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، تم بچ نہیں سکتے ہو، اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے، اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور اس کے بعد جو جزا اور سزا تمہیں ملے گی وہ بھی مل کے رہے گی۔ تم اللہ سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، کوئی خدا سے بچ کے دائیں بائیں ہونے والا نہیں۔ جتنی مخلوق ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، سب میرے اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر یہ ہو ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک جی کے لیے، ظلمت، جس نے گناہ کیا ہو، جس نے ظلم کیا ہو، جس نے شرک کیا ہو، اگر کسی بھی انسان کے پاس جو گناہگار ہے، قیامت والے دن رب کی پکڑ میں ہوگا، اس کے پاس اگر ہو ما فی الارض، جو کچھ اس زمین کی دولت ہیں، جو خزانے ہیں، لفتدت بہی، اور وہ اس کا بدلہ فدیہ دینا چاہے ساتھ اس کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو اس دن خالی ہاتھ ہوگا، کسی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز دنیا میں چھوڑ کے دیکھتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جانے والوں کو، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں، وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، بس ایک کفن ان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، باقی صرف اور صرف وہ اعمال جو وہ دنیا سے کر کے گئے ہیں۔ تو خالی ہاتھ انسان اگر کوئی گناہگار اس دنیا کے سارے خزانوں کا مالک ہو جائے، سارے خزانوں کا مالک بن جائے، اور ان اپنے گناہوں کے بدلے میں وہ اللہ کو فدیہ دے، کفارہ دے اس چیز کا، تو پھر بھی اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہاں خالی ہاتھ رہ کر اپنے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں سارے خزانے، اگر وہ پوری زمین پہاڑ، سارے سونا چاندی، ساری دولت دنیا کی جتنی، اتنے اس وقت کے 8 ارب انسانوں میں تقسیم ہے، اور کچھ اللہ کے وسائل زمین کے اندر بھی ہوں گے اور سارے ہوں گے، یہ سارے اس کے ایک انسان کو مل جائیں، ایک گناہگار کو، ظالم شخص کو، مجرم شخص کو، تو اس دن وہ فدیہ دینا چاہے کہ یہ میں دے کے، صدقہ کر کے تو میں اپنی جان چھڑا لوں، اس دن یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں، کوئی اس ذات سے بچ نہیں سکتی۔ یہ انسان کو ایک حسرت ہے، سب کو ہوگی کہ کاش وہ کامیاب، جو کامیاب بھی ہوگا اس کے دل میں بھی حسرت ہوگی کہ کاش میں کچھ اور کر لیتا، میں دنیا میں وقت ضائع نہ کرتا، میں اور کر لیتا، میں اور اپنے رب کو راضی کر لیتا، میں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا، نوافل پڑھ کے، صدقے کر کے، خیرات کر کے، کچھ محنت کر کے، رات جاگ کے۔ یہ قابل قبول اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا،
لیکن دنیا میں خالی ہاتھ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس کی اپنی ندامت اور شرمندگی سے چھپا رہا ہوگا، سر چھپا رہا ہوگا، جھکے ہوئے ہوں گے، سر چھپا رہا ہوگا اپنی شرمندگی کو، اپنی ندامت کو۔ لَمَّا رَأَى الْعَذَابَ، اور جب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا اللہ کے اس عذاب کو۔ آج تو قرآن ہمیں بتاتا ہے تو ان کو یقین نہیں آتا، جن کو یقین آتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس وقت جب آنکھوں سے دیکھیں گے یہ مجرم لوگ عذاب، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، اس وقت ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کام تمام کر دیا جائے گا عین انصاف کے ساتھ۔ اللہ کا کام بے انصافی پہ مبنی ہے ہی نہیں، کوئی بھی کام۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے، برائی والے کو برائی کا، اس کا حقدار ہے اس کا، اور اچھے کام کرنے والے کو اچھا حق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، خود اللہ بادشاہ ہیں، جو چاہیں کریں کر دیا، اور انسان کو بھی منع کیا کہ اے انسان کسی دوسرے انسان پہ تم نے ظلم نہیں کرنا۔ جب اللہ نے حرام کر لیا تو انسان کی کیا مجال رہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی ظلم، کوئی ناانصافی۔ اللہ، خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، مالک حقیقی، مالک کل آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ اس کے اندر خزانے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب چیز کا مالک میرا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے اس کا مالک۔ اللہ، خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، اس بات کو نوٹ کر لو، ان وعد اللہ حقا، اللہ کا ہر وعدہ سچا وعدہ ہے، اور یہ بھی سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں کہ اللہ ظالموں کو جہنم میں پھینکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کو جنت دیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا وعدہ ہے، اس بات سے خبردار ہو جو اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ جو کچھ رب نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، قیامت حق ہے، ایمان کا تولنا، اعمال کا تولنا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، رب کا ترازو جو انصاف کا ہے وہ بھی حق ہے۔ ولیکن، لیکن اکثرہم، اکثریت انسانوں کی، لا یعلمون، وہ اس علم کے قریب ہی نہیں آتی۔ کہ یہ علم سیکھنے سے ملتا ہے، انسان کو سمجھ آتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے قریب نہیں آتی۔ لوگ اپنی تجارت، نوکری، صحت، کھانا، مال جمع کرنا، اس میں خوب عقل مند ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ان کی بات ہے کہ قرآن اور سنت کے علم سے وہ دور رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، باقی سارا سیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، مال کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن جو دین کا نقصان ہو رہا ہو، جو آخرت کا نقصان ہے، اس میں انسان کہتے ہیں مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ کسی بھی ظالم زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نعمت نہ ہونے پر سڑنے کڑنے کی بجائے، یعنی کبھی بھی انسان اس کے ساتھ جو ہے کبھی اس کو پریشان نہ ہو، کسی کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سیکھو، یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ذات ہے، یحیی و یمیت، جو انسان کو زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ زندگی دینے والی بھی وہی صرف ذات ہے، اور موت دینے والی بھی ہے، جب چاہے جس کو چاہے زندگی دے اور جب چاہے جس کو چاہے موت دے، کیونکہ حقیقی مالک جو وہی ہے سب کچھ۔ ہم بھی زمین آسمان کے اندر انسان بھی ہے نا، ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لازماً سب لوگوں نے، تمام مخلوقات نے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس چیز سے بچ سکے، سب نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور پھر حساب کتاب دے کے اپنے لیے اس نے یا تو کامیابی لینی ہے یا اپنے لیے اس نے ناکامی لینی ہے۔ یہ ساری کی ساری اس چیز پہ انسان کی منحصر ہے کہ انسان دنیا سے کیسے اعمال کر کے لائے، ان اعمال کے اوپر۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ حساب دینا ہے، اس کے بعد اللہ کے جس طریقے سے اللہ پاک کا ترازو ہے، میزان ہے، اس پہ انسان کے اعمال تلنے ہیں، اور ان اعمال کے اوپر انسان کا فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اپنے لیے دنیا میں کیا محنت کر کے لایا، رب کو راضی کر کے آیا اس دنیا سے، یا اپنے رب کو ناراض کیا،
صرف شیطان کو راضی کیا اور اپنے نفس کو راضی کیا، اور اپنے پروردگار کو جو ہر وعدہ سچا کرنے والا، جس نے ہدایت کا پورا پورا اس کے لیے بندوبست بھی کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، کتابوں کو محفوظ بنایا، کیا اس کو بھی راضی کیا ہے، یا صرف اپنے جی کو راضی کرتا رہے، اپنے آرام آسائش اس میں زندگی گزار کے آیا ہے؟ یہ اس دن پتہ چلے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔